دنیا کا عظیم فاتح، جنگجو، جرنیل، جسے اس کے درباریوں نے نہیں بلکہ تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا، جو 21 سال میں مقدونیہ یعنی میسیڈونیا سے شروع ہوا تو پرشین امپائر کو پارا پارا کرتے ہوئے آج کے پنجاب پاکستان میں آ کر اپنی جنگی مہمات کو ختم کیا اور محض 11 سال کے قلیل عرصے میں تاریخ کے صفحات پر اپنا نام رقم کروا گیا۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم عظیم فاتح الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم کے بارے میں ایسے 7 حیرت انگیز حقائق آپ کو بتائیں گے جن کے بارے میں عموماً ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو آئیے دوستو اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں۔ سکندر اعظم اور اس کے مشہور گھوڑے بوسیفلس کی کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ سکندر کی ذہانت، حوصلے اور مہارت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سکندر صرف 12 یا 13 سال کا تھا۔ اس کے والد شہنشاہ فلپ دوم نے بوسیفلس کو خریدا۔ بوسیفلس ایک خاص قسم کا جنگلی گھوڑا تھا جو بہت طاقتور اور مضبوط تھا، لیکن اس کی جنگلی فطرت کی وجہ سے اسے قابو میں کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ گھوڑا ہر کسی کو نیچے گرا دیتا تھا یا بھاگ جاتا تھا۔ شہنشاہ فلپ نے یہ سوچ کر کہ یہ گھوڑا بیکار ہے، اسے واپس کرنے کا حکم دیا، لیکن کم عمر سکندر نے اس گھوڑے کی حرکتوں کو غور سے دیکھا اور محسوس کیا کہ گھوڑا اپنے سائے سے ڈرتا ہے۔ سکندر نے اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ اس گھوڑے کو قابو کرنے کی کوشش کریں۔ شہنشاہ فلپ نے پہلے مذاق بنایا لیکن پھر اجازت دے دی۔ سکندر نے بوسیفلس کو دھوپ کی طرف موڑا تاکہ اس کا سایہ گھوڑے کے سامنے نہ ہو۔ اس کے بعد سکندر نے نرمی اور مہارت کے ساتھ اس پر قابو پا لیا۔ گھوڑا خاموش ہو گیا اور سکندر کو اپنی پشت پر بٹھانے کی اجازت دے دی۔ یہ واقعہ شہنشاہ فلپ کے لیے حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے فخریہ انداز میں سکندر سے کہا، بیٹے، تمہیں خود کے لیے ایک بڑی سلطنت تلاش کرنا ہوگی، کیونکہ مقدونیہ یعنی میسیڈونیا تمہارے لیے بہت چھوٹی ہے۔ بوسیفلس بعد میں سکندر کا سب سے قریبی ساتھی بن گیا۔ یہ گھوڑا تمام جنگوں میں سکندر کے ساتھ رہا۔ جب وہ مر گیا تو سکندر نے اس کے نام پر ایک شہر بوسیفلا آباد کیا، جو آج پاکستان میں دریائے جہلم کے قریب واقع ہے۔ 13 سال کی عمر میں سکندر اعظم کو ارسطو جیسے عظیم فلسفی نے پڑھایا۔ ارسطو نے اسے فلسفہ، سائنس اور اخلاقیات سکھائے جو سکندر کی رہنمائی کا رستہ بنے۔ ارسطو ہی نے سکندر کے دل میں ہومر کی مشہور کتاب دی الائیڈ کی محبت جگائی، جو بعد میں سکندر کی زندگی کے لیے رہنما اصول بن گئی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن سکندر نے ارسطو سے پوچھا، استاد، کیا علم حاصل کرنے کی کوئی حد ہے؟ اس پر ارسطو نے جواب دیا، سکندر، علم کی کوئی حد نہیں ہوتی، لیکن علم کے ساتھ دانشمندی ضروری ہے۔ دانشمندی کے بغیر علم انسان کو خطرناک بنا دیتا ہے۔ یہ الفاظ سکندر پر اتنے گہرے اثر چھوڑ گئے کہ اس نے اپنی مہمات کے دوران ہمیشہ دانشمندی کو فوقیت دی۔ سکندر نے ارسطو سے الائیڈ پڑھا، جو اس کی سب سے پسندیدہ کتاب بن گئی، اور جنگوں میں بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ سکندر صرف علاقے فتح کرنے والا نہیں بلکہ ایک معمار بھی تھا۔ اس نے 20 سے زیادہ شہر آباد کیے، جن میں سب سے مشہور مصر کا شہر اسکندریہ ہے۔ جی ہاں دوستو، اسکندریہ سکندر اعظم نے اپنے نام پر یعنی سکندر اعظم کے نام پر رکھا، جو آج مصر کی ایک عظیم تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ اسکندریہ کا نام پہلے راکوتیس تھا۔ جب سکندر نے مصر کو فتح کیا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ جگہ یونانی تہذیب کے پھیلاؤ کے لیے مثالی ہے۔ سکندر نے شہر کی بنیاد رکھی اور اسے اس طرح ترتیب دیا۔ انہوں نے شہر کو ایک جدید بندرگاہ میں تبدیل کیا۔ اسکندریہ کو علم کا مرکز بنانے کے لیے لائبریری آف اسکندریہ قائم کرنے کی بنیاد رکھی گئی، جو بعد میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بن گئی۔ شہر کو یونانی طرز پر بنایا گیا اور مختلف اقوام کے لوگوں کو آباد ہونے کی اجازت دی گئی۔ یہ شہر اس کے خواب کی عکاسی کرتا تھا، یعنی دنیا کو مختلف ثقافتوں کے تحت متحد کیا جا سکتا ہے۔ سکندر اعظم نے اپنی 15 سالہ فتوحات کے دوران 20 سے زیادہ بڑی جنگیں لڑی اور ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ اس کی غیر معمولی حکمت عملی، حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے کی صلاحیت اور اپنی فوج کو متاثر کرنے کا ہنر تاریخ میں بے مثال ہے۔ سکندر کی سب سے مشکل جنگ ہائیڈ سیپس کی جنگ تھی، جو اس نے ہندوستان کے راجہ پورس کے خلاف لڑی تھی۔
یہ جنگ 326 قبل از مسیح میں ہوئی۔ پورس کی فوج میں جنگی ہاتھی تھے جو سکندر کے لیے ایک بالکل نیا چیلنج تھا۔ جنگ کے دوران سکندر کی فوج تھک چکی تھی اور ہاتھیوں کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی، لیکن سکندر نے اپنی حکمت عملی سے جنگ کا رخ بدل دیا۔ اس نے رات کے وقت اپنی فوج کو خاموشی سے دریائے جہلم کے پار منتقل کیا اور پورس کی فوج پر حملہ کر دیا۔ سکندر نے ہاتھیوں کو بھٹکانے کے لیے تیروں کا استعمال کیا، جس سے ہاتھی بدحواس ہو کر اپنی ہی فوج کو نقصان پہنچانے لگے۔ اس حکمت عملی کے تحت سکندر نے فتح حاصل کی۔ بعد میں سکندر نے پورس کو عزت دی اور اسے اپنی سلطنت کا حصہ بننے کی دعوت دی، جسے پورس نے قبول کر لیا۔ سکندر اعظم کی قیادت صرف اس کی جنگی مہارت اور حکمت عملی تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی قربانی اور اپنی فوج کے ساتھ گہری وابستگی بھی اس کی عظمت کی اہم وجوہات میں شامل تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے جس میں سکندر نے اپنی فوج کے لیے قربانی کی ایک ایسی مثال قائم کی جو آج تک تاریخ میں یاد کی جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سکندر اپنی فوج کے ساتھ صحرائے گدروسیہ یعنی موجودہ بلوچستان کے بیابان سے گزر رہا تھا۔ یہ سفر انتہائی مشکل تھا، جہاں شدید گرمی اور پانی کی قلت نے سپاہیوں کو موت کے قریب پہنچا دیا تھا۔ سپاہیوں کے پاس نہ پینے کا پانی تھا اور نہ ہی کوئی سایہ آرام کرنے کا۔ ایسے میں سکندر اپنی فوج کے ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ سپاہی پیاس کی شدت سے نڈھال ہو رہے ہیں اور ان کی ہمت جواب دے رہی۔ سپاہیوں کی حالت کو دیکھ کر سکندر نہایت پریشان ہوا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ کچھ سپاہی صحرا میں پانی کی تلاش کے لیے گئے اور کافی مشقت کے بعد تھوڑا سا پانی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ پانی ایک چھوٹے برتن میں لایا گیا اور سکندر کے پاس پیش کیا گیا۔ سپاہیوں کا خیال تھا کہ سکندر جو ان کا رہنما تھا سب سے زیادہ اس پانی کا مستحق ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے مشقت اٹھا رہا تھا۔ سکندر نے پانی کا برتن اپنے ہاتھ میں لیا، پانی کو دیکھا اور پھر سپاہیوں کی طرف دیکھا جو پیاس سے بے حال تھے۔ اس نے کہا، اگر میری فوج یہ پانی نہیں پی سکتی تو میں بھی اسے نہیں پیوں گا۔ یہ کہہ کر سکندر نے وہ پانی زمین پر گرا دیا۔ سکندر کے اس عمل نے اس کی فوج پر گہرا اثر ڈالا۔ سپاہی جو تھکن اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے، اس قربانی سے متاثر ہو کر دوبارہ جوش اور ولولے سے بھر گئے۔ ان کے دل میں سکندر کے لیے احترام مزید بڑھ گیا اور یہ محسوس کرنے لگے کہ ان کا رہنما ان کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہے۔ سکندر اعظم کی شخصیت کی کئی خصوصیات ایسی تھیں جو اسے ایک عظیم فاتح اور رہنما بناتی تھی، اور ان میں سے ایک دلچسپ پہلو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ خوشبوؤں سے مہک رہا ہوتا تھا۔ نہ صرف اس کی جنگی حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں کی تعریف کی جاتی تھی، بلکہ اس کی جسمانی خوشبو اور ذاتی صفائی کو بھی بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ پلوٹارک نے اپنی کتاب لائیوز آف نوبل گریکس اینڈ رومنز میں، جو سکندر کی موت کے 400 سال بعد لکھی گئی تھی، سکندر کے بارے میں ایک دلچسپ بات ذکر کی۔ وہ لکھتے ہیں، سکندر کی جلد سے ایک نہایت خوشگوار خوشبو آتی تھی اور اس کی سانس اور پورا جسم اتنا خوشبودار تھا کہ جو کپڑے وہ پہنتا تھا وہ بھی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے تھے۔ یہ خوشبو نہ صرف اس کے جسم کا حصہ تھی بلکہ اس کے ارد گرد کے ماحول کو بھی خوشبو سے بھر دیتی تھی، جو اس کی شخصیت میں ایک منفرد کشش پیدا کرتی تھی۔ صرف 32 سال کی عمر میں سکندر اعظم کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اس کی میراث آج بھی زندہ ہے۔ اس نے دنیا کو دکھایا کہ بصیرت، جرت اور عزم کے ساتھ ایک مختصر زندگی بھی ہمیشہ کے لیے اثر چھوڑ سکتی ہے۔ سکندر کی موت ایک افسوسناک اور پراسرار واقعہ تھا۔ 323 قبل از مسیح میں جب سکندر بابل میں موجود تھا، وہ شدید بیمار ہو گیا۔ اس کی بیماری کی وجہ آج بھی تاریخ دانوں کے لیے ایک معمہ ہے۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ اسے ملیریا یا ٹائیفائڈ جیسی بیماریاں ہوئی تھیں، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ اسے زہر دیا گیا تھا۔ سکندر کی موت کا منظر کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے، وہ شدید بیمار، بخار میں مبتلا تھا اور اپنے بستر سے اٹھنے کے قابل نہ تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بات کرنے کے قابل نہ رہا۔ موت سے پہلے سکندر نے اپنے جرنیلوں کو بلا کر کہا، میری موت کے بعد میری لاش کو میرے ہاتھ باہر نکال کر دفن کرنا، تاکہ دنیا دیکھے کہ ایک عظیم فاتح بھی خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے۔ یہ الفاظ اس کی عاجزی اور عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ سکندر کی موت کے بعد اس کی سلطنت ٹوٹ گئی، لیکن اس کا خواب اور اس کی عظمت ہمیشہ زندہ رہی۔ تو یہ تھے سکندر اعظم کے بارے میں 7 متاثر کن اور کم معروف حقائق۔ اس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی عظمت صرف زمینوں کو فتح کرنے میں نہیں، بلکہ ایک ایسا ورثہ چھوڑنے میں ہے جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرے۔ مزید شاندار تاریخ کی کہانیوں کے لیے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔